احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم میں دو لوتھڑے ایسے رکھے ہیں کہ ان دو لوتھڑوں کی اصلاح آپ کر لیں، اللہ آپ کے سارے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ زیر نظر آیت کریمہ میں انہی دو لوتھڑوں کے متعلق اور ان کی اصلاح کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے پیشتر مرتبہ سنی کہ یہاں پر خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے، سارے لوگوں کے ساتھ نہیں، اور اس میں ہماری فضیلت کا بیان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو چھوڑ کر اگر مخاطب کیا ہے تو ایمان والے کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی زندہ شمار کیا جاتا ہے تو وہ ایمان والے ہیں، اور جو لوگ مردہ ہیں، جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں مردہ شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان والے اور کفر والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 90 مقامات پہ ہمیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پھر اللہ رب العالمین پہلا حکم دیتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ حکم قرآن کریم کے اندر پہلے بھی کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے، اور یہاں پر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے تاکہ بندے کو سبق یاد رہے، اس کو بات کی سمجھ آ جائے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ باتیں پڑھی کہ لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ مومنین کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب چونکہ جہنم کا ذکر ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان کو دھمکی بھی دی ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں کو اور سادہ لوگ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے دیا جائے کہ وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ خالص مسلمانوں کی تو اصلاح ہے ہی، لیکن جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو حکم دیا پہلا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی اس جگہ پر ہے، تقوی اس طرف ہے۔ وَأَشَارَ بِقَلْبِهِ، آپ علیہ السلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں پر ہے۔ تقوی کے کئی ایک معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آیت کے ترجمے کے اوپر غور کیجئے، ہم نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ بعض مستشرقین، بعض لبرل اور سیکولرزم کے حامی لوگ یا دین سے بیزار لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کی زبان یہ ہوتی ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر خدا کا کوئی وجود ہوتا، اگر اس کا کوئی وجود ہوتا تو وہ نظر بھی آتا۔ اور اس وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ موجود ہے اور قرآن کے اندر انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ سے ڈرو، تو ان بدبختوں نے یہ کہا کہ تمہارا رب بار بار کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی ڈراؤنی چیز ہے، وہ بڑی خوفناک چیز ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق جو مرضی بولنا چاہتا ہے وہ بول لیتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ لازم کیا ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم اگر ملے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جو تربیت کر دی، صحابہ نے جو اس کا مطلب بیان کیا، وہ سب سے بہترین مطلب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ بڑا خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو خوبصورت رکھا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس نے اپنے بندے کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر یہ چیز، یہ عیب لازم نہیں آتا کیونکہ وہ سبحان ہے۔
اب دوسری طرف مستشرقین کا یہ اعتراض عام مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو یہاں اتق اللہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اتق اللہ سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. تم سے پہلے کتنے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، کہیں تم اپنے رب کو ناراض نہ کر لینا. اور تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف نہ لے کر جائے، ہر وہ کام جو دل کو بے سکون کر دے، ہر وہ کام جو بندے کو دین سے دور کر دے، وہ سارے کے سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام. تقوی یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے والا ہو. جیسے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کی صحیح تفسیر بیان فرمائی کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان خاردار جھاڑیوں سے پر راستے کے اوپر چلتا جا رہا ہو اور وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرے. بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ کر اپنے دامن کو، اپنے کردار کو برائیوں سے بچا کر چلے، تو یہ تقوی ہے. اسی طرح تقوی کا معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا کہ تقوی 3 چیزوں کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. یذکر ولا ینسا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یعطا ولا یعصا، اللہ کی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی. یشکر ولا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی. تو تقوی کے علماء کرام نے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں. تو اس کا تعلق ڈائریکٹ ہے دل کے ساتھ. بندہ اپنے دل کو سمجھا لے کہ میں دنیا کے اندر اپنے کسی روڈ کے اوپر چلتے ہوئے اپنی تجارت میں، معاشرت میں، معیشت میں لگے ہوئے کیمروں سے تو ڈر جاتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہوں. مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، میں اسی کا کھا پی کر میں اسی کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک تو بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو میرے دل کے اندر تقوی ڈال دے. جیسے کہ اللہ کے رسول کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک. تو یہ والی دعائیں بندے کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. تقوی کا حاصل کرنا نیک لوگوں کی مجلس کا اختیار کرنا بھی ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ اچھے دوست بنائیں. پھر تقوی اس چیز بندے کے دل میں تب بھی آتا ہے جب بندہ چلتا پھرتا اللہ کا ذکر کرتا رہے. جتنا ہی اللہ کا ذکر کرے گا اتنا اس کے دل کے اندر تقوی آتا چلا جائے گا. پھر جوں جوں بندہ اس چیز کے اوپر آتا ہے تو تقوی حاصل کرنے کے لیے بندہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لے، چاہے روزانہ کی ایک آیت ہی کر لے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر قرآن کی اس آیت کو میں نے سمجھنا ہے. رفتہ رفتہ یہ تقوی انسان کے دل میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ تقوی کے اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو نیکی سے محبت ہو جاتی ہے اور برائی سے اس کی نفرت ہو جاتی. پھر اس کو وہ چیز ملتی ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی محبوب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کفر کو، نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو یوں خیال کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے آپ کو زندہ جلانا ناپسند کرتا ہے. اسے برائی سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے ایمان کی شیرینی، اس کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ تقوی کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے. اور یہ جو پیچھے لوگوں کی باتیں ذکر ہوئیں کہ منافقین نے یہ کیا، یہود نے یہ کیا، ان سب کے دل خراب ہو چکے تھے، جسے اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں کہ دل ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا ہے. اس لیے بندے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن کے سب سے پہلے حصے میں فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت اس کے لیے بنتی ہے کہ جس دل کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے. تو تقوی کے لیے بندے کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے. اگلی چیز ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، آپ تقوی اختیار کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ آ جائیے سچی بات کی طرف. اور بولنا انسان کا زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے تقوی کا الگ سے ذکر کیا ہے
اور زبان کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اور اس زبان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس زبان کو بنایا ہی ایسا ہے، آپ جتنا مرضی بولتے چلے جائیں، جتنا مرضی بولتے چلے جائیں، اس زبان کے اندر تھکاوٹ نہیں آئے گی، یہ تھکے گی نہیں۔ آپ ہاتھ سے کام کریں آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، پاؤں سے کریں پاؤں تھک جائے گا، پورا جسم تھک جاتا ہے، لیکن بندے کی زبان نہیں تھکتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ سوتے میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو زبان بندے کی نہیں تھکتی ہے۔ ایسی کیفیت میں سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر یہاں پر صرف تقوی کی بات ہی کر دیتے تو وہی کافی تھا، تو الگ سے بات زبان کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ تقوی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اور زبان کا تعلق باہر کے ساتھ ہے، اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور پھر زبان اور دل کا تعلق کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر نیکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی زبان سے بھی نیکی والی بات ہی نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر کجی ہے، بغاوت ہے، تو اس کی زبان سے بھی نافرمانی والی بات نکلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ زبان اور دل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ چہرے سے زبان سے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے دل کے اندر تقویٰ لے کر کے آئیے، جب تقویٰ آ جائے گا تو پھر خود بخود آپ کی زبان کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور جس کی زبان کی اصلاح ہو جاتی ہے، یقین کیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس زبان کے فتنے سے بچا لیا گیا، سمجھو وہ نجات بھی پا گیا۔ اس زبان کی وجہ سے بندہ نجات پا جاتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے لوگ اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات کرو سیدھی سچی کھری بات کرو، سچی بات ہونی چاہیے، بات میں کوئی لوچ نہ ہو، بات میں کوئی دغا بازی نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی لچر پن نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول اکثر یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم سددنی، اے اللہ مجھے سیدھا کر دے، اے اللہ مجھے سیدھا کر دے، ایسا سیدھا کرنا جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آپ فرمایا کرتے تھے اللہم سدد لسانی، اے اللہ تو میری زبان کو سیدھا رکھ دے۔ اور اس زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا کمال رکھ دیا ہے کہ سارے اعضاء جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمارے اوپر بھی وبال آ جائے گا۔ تو زبان جو ہے یہ انسان کی جنت بھی ہے اور انسان کی جہنم بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین مسلمان وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اب اس زبان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، اور اس زبان کا تعلق پورے جسم کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ زبان جب بند ہوتی ہے تو یہ اندر ہی اندر پوری مشین چل رہی ہوتی ہے کہ انسان سوچ رہا ہے، اس کی فرقیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ زبان بول رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے جسم کی حرکت بھی ہوتی ہے، یا بندہ ویسے اعمال کر لیتا ہے جیسا اس کی سوچ بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں آپ اپنی زبان کو سیدھا کر لیجئے یصلح لکم اعمالکم، آپ کے سارے کام بھی سیدھے کر دیے جائیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اس زبان کو سیدھا کر لیتا ہے، اس زبان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جو بولنے لگا ہوں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اس سے کسی پر تہمت تو نہیں آئے گی، اس سے کسی کی جو ہے وہ عزت کا نشانہ تو نہیں بن جائے گا، کوئی تضحیق کا نشانہ تو نہیں بن جائے گا، کسی کی غیبت تو نہیں کرنے لگا، میرے منہ سے گالی تو نہیں نکلنے لگی، یا میں کوئی گندی بات تو نہیں کرنے لگا۔ ان ساری باتوں کے اوپر جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں، اور وہ جامع بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے اللہ کی رضا والی بات نکلتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کے متعلق اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسی کمال بات کر گیا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے
جو بات کرتے وقت سوچتا نہیں ہے اور اس کو خیال نہیں آتا کہ اس نے کتنی بری بات کر دی، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کنارے پر ہے، ذرا سی انسان کی غلطی، ذرا سی لغزش اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی یہ بات کہ قولوا قولا سدیدا، بات کریں تو سیدھی سیدھی بات کریں، سچی سچی کھری کھری بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی کو کہانی سنا رہا ہو اور اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دو حکم دیے ہیں، اتقوا اللہ، ایک تو اللہ رب العالمین کا تقوی دل کے اندر رکھیے، دوسرا یہ کہ آپ اپنی زبان کو سیدھا کر لیجئے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے سارے کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ یہ کیسے سیدھے ہوں گے؟